اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان جس کے فضل اور توفیق سے آج رمضان المبارک کے تیسرے جمعہ میں مجھے اور آپ کو حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے عالم جل وعلا اس حاضری کو ہمارے لیے باعث برکت فرمائے آمین۔ اور اس کے صدقے ہمارے دلوں کو دین پہ ثابت قدمی نصیب فرما دے۔ آمین۔ گزشتہ جمعۃ المبارک سے ایک عنوان پہ گفتگو چل رہی تھی کہ رمضان المبارک کے خاص تحفے، تو بالتفصیل میں نے دو چیزوں پہ کلام کر دیا تھا اللہ کے فضل اور توفیق سے۔ ایک رمضان کا خاص تحفہ روزہ، اور دوسرا رمضان کا خاص تحفہ نماز تراویح قیام اللیل۔ اور قرآن مجید میں فرمایا گیا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جہاں اس کی تقدیس کی اور اس کی بابرکت ہونے کی اور بہت ساری وجوہات ہیں۔ وہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزان گرامی، دو چیزیں ہیں، دن کا روزہ اور رات کا قیام، اور تیسری اس کے ساتھ متصل چیز اللہ کا قرآن۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ قرآن سے پہلے جتنے انبیاء پر کتابیں نازل کی گئیں وہ ساری کی ساری کتاب اللہ تھی۔ قرآن 1.25 لاکھ انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں میں سے واحد کتاب ہے جو کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ کلام اور کتاب میں اگر آپ نے فرق سمجھنا ہو تو بڑا آسان سا ہے کہ ایک شخص کوئی چیز لکھتا ہے تو وہ اس کی کتاب ہے جو لکھ رہا ہے، کتابت، اور ایک شخص کوئی خود میٹھے میٹھے بول بولتا ہے۔ تو یہ سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے، ہاتھ سے لکھے ہوئے میں وہ چاشنی نہیں ہوتی، حالانکہ بعد میں آنے والوں کے لیے کتاب بھی بڑی باکمال ہوتی ہے، اور جناب سے ربط کا اور تعلق کا ایک بہترین ذریعہ کتاب ہی ہوتی ہے۔ لیکن جو اس وقت موجود ہوتے ہیں جو صاحب کلام کا کلام خود سن رہے ہوتے ہیں، ان کو جو صاحب کلام کے کلام سے لذت اور چاشنی اور برکت نصیب ہو رہی ہوتی ہے، اس کا جوڑ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے کائنات میں۔ ایک ہے کتاب اللہ ہونا اور ایک ہے کلام اللہ ہونا۔ قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل کی گئیں وہ ساری کی ساری کتاب اللہ تھیں، اور قرآن وہ کتاب ہے کہ جو کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ اب جب یہ آپ سمجھ گئے کہ خاص تحفے رمضان کے 3، روزہ، قیام اللیل، نماز تراویح، اور کتاب اللہ، کلام اللہ، قرآن مجید، تو اب اس سے اگلی بات یہ سمجھیں کہ بعض اوقات ہمیں کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جو گلہ کرتے نظر آتے ہیں، شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، میں نے اتنا عرصہ ہو گیا نمازیں پڑھتے ہوئے، آج تک جس مقصد کے لیے میں نماز پڑھتا تھا، نوافل ادا کرتا تھا، وہ حاصل نہیں ہوئے۔ ایسا نہیں کہ وہ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ حق بجانب ہوتے ہیں۔ میں نے اتنا عرصہ یہ وظیفہ پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھتا تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ وہ اپنے کہنے میں جھوٹے نہیں ہوتے، وہ سچے ہوتے ہیں اپنے کہنے میں، اپنی جانب سے وہ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن دوسری جہت میں اس وظیفے کی شان اور شوکت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ میں نے آنکھ کھولی تو میرے والد قرآن پڑھتے تھے، والدہ قرآن پڑھتی تھی، لیکن آگے ہمیں قرآن کی برکات نصیب نہیں ہوئی، پتہ نہیں خدا جانے کہاں نقص ہے۔ یہ انسان کی عادت ہے کہ وہ اپنا نقص تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دو ہی صورتوں میں ہوتا ہے کہ یہاں تو وہ کامل ہو جائے پھر اپنا نقص تسلیم کر لیتا ہے، یا پھر اسے کوئی کامل دبوچنے والا دبوچ لے، گچی ناپ لے، پھر کہتا ہے جی میری غلطی ہے۔ ان دو چیزوں سے نیچے نیچے کبھی کسی انسان نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں، اور جو انسان بن جاتے ہیں۔ میں آج یہ جملہ خاص طور پہ اس لیے انسان کا کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج حدیث پاک پڑھی ہے، پوچھا گیا انسان کون ہے؟ فرمایا عالم۔ بادشاہ کون ہے؟ فرمایا پرہیزگار۔ انسان عالم، بادشاہ
پرہیزگار۔ بادشاہ کے لیے آگے پیچھے ہٹو بچوں کے قافلے ہونا ضروری نہیں ہے۔ بادشاہت وہ ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا اصل بادشاہت جو ہوتی ہے وہ دلوں کی بادشاہت ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی ملک میں کبھی کوئی حالات انبن ہو جائیں، کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ جس سے مسلمانوں کے دل اضطراب میں پیدا ہو جائیں، تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی وزیر اعلیٰ کو فون کر کے کہے کہ حضرت میں روزہ رکھوں کہ نہ رکھوں۔ ابھی ایک رمضان سے پہلے جب ابتدا ہوئی تو چاند یوم شک بن گیا، کچھ لوگوں نے اس دن نفلی روزہ رکھا اور یہی بنتا تھا، بعض نے علم نہ ہونے کی وجہ سے فرضی روزہ رکھ لیا۔ بہرحال اللہ رب العالمین قبول فرمانے والا ہے، لیکن اس لمحے مجھ جیسا جو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، کو درجنوں سے تجاوز کر گئی فون کالیں اور میسیجز، شاید سینکڑوں میں پہنچ گئے کہ صبح کیا کرنا ہے، ابھی تراویح پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، اب بھی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ پھر رات جب 12 سے کراس ہوا وقت تو پھر لوگ اس بات میں فون صبح روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا۔ تو ایک جسموں پہ حکومت ہوتی ہے، ایک دلوں پہ حکومت ہوتی ہے۔ اسی کو فرمایا گیا، پوچھا گیا کہ لجپال انسان کون ہے؟ فرمایا انسان عالم ہے۔ عرض کیا بادشاہ کون ہے؟ فرمایا بادشاہ پرہیزگار ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، سب کے دل میں اس کا خوف بھی ہوگا اور اس کی محبت بھی ہوگی۔ اب یہ وجہ ہے بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں ہم کہ وہ کسی کو بھی رگڑ دیتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے کوئی عالم دین کھڑا ہوتا ہے، کوئی بزرگ کھڑا ہوتا ہے، کوئی شیخ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں حضرت نانا ہوندے تھے پھر میں دسدہ میں کی شے ہاں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ بادشاہت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ وہ حکومت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی۔ بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو کرنے کے بعد کچھ عرصہ انسان پھر یہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے کہ مجھے اس سے برکات حاصل نہیں ہوئی۔ رات ہمارے ہاں نماز تراویح کے بعد یہاں درس ہوتا ہے اور خوش نصیب ساتھی اس میں موجود رہتے ہیں الحمدللہ تعالی۔ رات بڑی روحانی محفل ہوئی یہاں پہ، ایسا تھا جیسے قبولیت ہو گئی ہے۔ اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، وہی جانتا ہے جو اس مجلس میں موجود تھا، اور پھر اس مجلس میں موجود لوگوں میں سے بھی اس کی لذت وہی پہچانتا ہے کہ جسے چاشنی نصیب ہو گئی، اور جو اس لمحے بھی سوچتا رہا کہ کپڑے انج دے پائے ہوئے نے، پگ انج دی بنی ہوئی ہے، گھڑی انج دی بنی ہوئی ہے، بیٹھے انج نے، اگے انج باندھے سن انج بہ گئے نے، تو وہ انہی چیزوں میں الجھا رہا۔ بڑے کم نصیب ٹھہرے جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے۔ بعض لوگ انہی چیزوں میں الجھے رہتے ہیں کہ آج انج بیٹھے ہوئے، پہلے اتھے بہندے ہونے سن تے آ جاتے بہ گئے نے، اساں نے سیٹ دا انتظام کیتا سی اتھے تے آ جاتے بہ گئے نے آ کے۔ تو کچھ لوگ ان چیزوں تک رہتے ہیں، کچھ آگے دل یار تک جاتے ہیں، اور جو دل یار تک گئے وہ پھر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اب وہ روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اور خدا جانے کس کو رب تعالیٰ نے کیا کچھ نواز دیا۔ یہ تو وہی جانتے ہیں جو رات موجود تھے۔ تو 3 چیزیں ہیں میرے عزیزوں، جیسے نماز، تراویح اور قرآن۔ اگر آپ نماز سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، قیام اللیل رات کے قیام سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ قرآن سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے 3 اصول ہیں۔ ان 3 اصولوں کی پابندی کریں۔ ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا مرض یہ ہے، یہ دوائی آپ کے لیے لکھ دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، اور آپ جانتے ہیں سارے بیمار بھی ہوتے ہیں، شفا یاب بھی ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے، تو آپ دوائی کھاتے رہیں اور احتیاط نہ کریں تو آپ کو شفا نصیب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوا کے ساتھ احتیاط ضروری ہے۔ تو عمل کے ساتھ یہ 3 اصول ہیں، یہ اصول نکل جائیں تو عمل ساری زندگی کا بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ملتے جلتے الفاظ میں یوں بیان کیا، فرمایا راہبر کامل کے بغیر اگر تو 1000 سال تک بھی ریاضت کے پتھر سے سر پھوڑتا رہے تو فرمایا راہبر کامل کے بغیر تجھے تیری منزل اور تیرا مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مشاہدات کروائے، جن کو معرفت تک رسائی عطا فرمائی، اپنے جلوے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، حقائق سے پردے اٹھائے، حجابات اٹھائے، تو جو کچھ انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق سمجھا وہ بیان کر دیا۔ یہ نہیں ہے کہ اب جو سلطان باہو نے بیان کیا اس سے آگے دنیا کوئی نہیں، اس سے آگے جہاں اور بھی ہیں،
جو ایک ولی کامل کو مشاہدات ہوتے ہیں وہ تابعی کا درجہ اس سے آگے ہے، جو تابعی کو مشاہدات ہوتے ہیں صحابی کا درجہ اس سے آگے ہے، جو صحابی کو مشاہدات ہوتے ہیں نبی کا درجہ اس سے آگے ہے، جو نبی کو مشاہدات ہوتے ہیں حجابات اٹھتے ہیں رسول کا درجہ اس سے آگے ہے، جو رسول کو درجات حاصل ہوتے ہیں مشاہدات حاصل ہوتے ہیں اولو العزم رسول صاحب کتاب صاحب شریعت رسول کا درجہ اس سے آگے ہے، اور اولو العزم رسولوں کے جو مشاہدات ہوتے ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ معراج والی سرکار کا درجہ اس سے آگے ہے۔ اس سے اس کو آپ یوں بھی سمجھیں، اللہ کے سوا لاکھ انبیاء میں سے بڑے بڑے جلیل القدر رسول ہوئے، اور آپ ان کی متعلق احادیث میں ان کی شان مرتبہ مقام پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی، کسی کو یہ شان عطا فرمائی کہ پیدا ہوا 3 دن کی عمر میں پنگھوڑے میں کلام کیا، مخلوق حیران ہو گئی۔ وہ لوگ جو حضرت بی بی مریم سے کہہ رہے تھے، تانا دے رہے تھے کہ آپ ہمیں بے وقوف سمجھتی ہیں، آپ کہہ رہی ہیں بچے سے پوچھو کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے۔ جب روح پھونکی گئی نا حضرت مریم کے بطن اقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جناب مریم یہ نبیہ نہیں ہے ولیہ ہیں، حضرت مریم ولیہ ہیں۔ اللہ سے ہم کلام ہوئی، عرض کی یا اللہ تیرا حکم آ گیا، جناب جبریل امین روح پھونک گئے، اب یہ بچہ میرے بطن میں موجود ہے، جب پیدا ہوگا لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، کہیں گے آپ نوجوان ہیں، شادی آپ کی ہوئی نہیں، تو یہ بچہ کہاں سے آیا؟ معاذ اللہ تہمتیں لگائیں گے، بدکاری کے الزام لگائیں گے، میں کیسے صفائیاں دوں گی؟ اور لوگ مانتے کب ہیں؟ آپ لاکھ بھی صفائیاں دیتے رہے، لوگ کب مانتے ہیں؟ جنہوں نے نہیں مانتا وہ اکڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، تو میں کیسے صفائیاں دوں گی؟ کہا ہے مریم عیسیٰ عام نہیں ہے، ہمارے خاص ہیں، اس کو تو عام لوگوں پر قیاس نہ کر، یہ ہمارے ہیں اور ہم ہی اسے شانے دے کر بھیجیں گے۔ یا اللہ ہوگا کیا؟ فرمایا جب اے مریم جب جناب عیسیٰ آ جائیں، لوگ آئیں تہمت لگائیں اعتراض اٹھائیں، تو کہنا مجھ سے نہ پوچھو، اس آنے والے سے پوچھو یہ کہاں سے آیا ہے۔ اور یہی ہوا، بنی اسرائیل کے لوگ آگے کہنے لگے اے مریم ہم تجھے نیک سمجھتے تھے، ہم گمان کرتے تھے تو عبادت گزار ہے، تو حجرے میں زیادہ تر وقت گزارتی ہے، اللہ اللہ کرتی ہے، قیام میں رہتی ہے، روزہ رکھتی ہے، طویل عبادت اور ریاضت کا معاملہ ہے، ہم تو تجھے بڑا نیک سمجھتے تھے، اور یہ کیا کیا ہے، یہ کیا گل کھلائے؟ تو جناب مریم علیہ السلام نے فرمایا مینوں نہ پوچھو، آن والے نو پوچھو کہ ایک کون آئے نے تے کتھوں تشریف لے آئے نے۔ اب وہ جو اچھا دیکھو اعتراض بندہ تب کرتا ہے جب دل میں بدگمانی ہوتی ہے، یہ اصول یاد رکھیں، اس وقت تک بندہ اعتراض نہیں کرتا۔ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ ماں اپنے بچے پر اعتراض کرے، باپ اپنے پتر پر اعتراض کرے، نصیحت ضرور کریں گے، ڈانٹیں گے، غصے بھی ہوں گے، ماریں گے بھی، لیکن اعتراض نہیں کریں گے۔ اعتراض میں خاص کیفیت ہوتی ہے پیچھے قلبی، اور وہ اس کے اندر بدگمانی ہوتی ہے، تو جو بدگمان ہو وہ کہاں بات سنتا ہے؟ جب آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، وہ کہنے لگے اچھا ایک تو یہ عجیب حرکت، اور دوسری اس سے آگے پھر یہ دیدہ دہنی اور دلیری کہ آپ ہم سے بے وقوف سمجھتی ہیں، ہمیں 3 دن کا بچہ ہم سے کلام کرے گا، وہ بتائے گا کہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور اس کی شان کیا ہے۔ تو ابھی یہ تکرار جاری تھی تو جناب عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی ماں کی توہین برداشت نہ ہوئی، ماں کی گود میں تھے، بول پڑے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن، کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، مجھے رب نے شریعت عطا فرمائی ہے۔ میری ماں پر انگلیاں نہ اٹھاؤ، میں بتا رہا ہوں کہ میں کون ہوں، میں کیسا بن کے آیا ہوں۔ تو بڑی شان عطا فرمائی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے، اور پھر یہ ان کی شان ہے کہ امت مصطفیٰ کو جو دین عطا کیا گیا، اس دین کی معاونت کے لیے اور اس دین کے غلبے کے لیے جناب عیسیٰ قرب قیامت پھر آئیں گے اور رسول اللہ کی امتی بن کے آئیں گے، بڑی شان ہے ان کی۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، جناب ابراہیم خلیل اللہ، بڑی شانیں ہیں، لیکن جو شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی اس کے کیا کہہ دیں، اس کو تو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ سارے نبی شان والے تھے، لیکن اس طرح مجاہدات، مشاہدات اور
معرفت حق تعالی کسی نبی کو نصیب نہ ہوئی۔ موسیٰ بڑے جلیل القدر نبی تھے، کوہ طور پہ جاتے اللہ سے ہم کلام ہوتے، امتیوں نے کہا رب ویکھنا ہے وکھاؤ پھر منیں گے، کہا نہ مطالبہ کرو، یہ تمہاری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں، نہ مطالبہ کرو، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، خاموش ہو جاؤ، بس اطاعت کرو، خدمت کرو، ادب کرو، اس سے آگے نہ بڑھو، نہیں ہم رب دیکھیں گے تو پھر مانیں گے۔ مطالبہ بڑھتا گیا، جناب موسیٰ کوہ طور پہ لے گئے اور جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ قوم ساتھ ہے، کہتی ہے دیکھیں گے تو پھر مانیں گے۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے، آپ 30 دن روزے رکھیں، رات کا قیام کریں۔ میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، غور کرنا۔ کتنے دن؟ 30 دن۔ کیا کرنا ہے؟ دن کا روزہ، رات کا رمضان۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا چاند ویکھو نہ ہوئے تے پیچھے آ جائے آجے، فرمایا چاند ویکھو نہ نظر آوے تے 30 پورے کر لے آجے۔ تو 30 دن کا روزہ، رات کا قیام۔ اچھا جب آپ پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو جب چاند رات ہوتی ہے نا، چاند نظر آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر سارا کچھ بھول جاتے ہیں کہ ہم پیچھے مہینہ کیا کرتے رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ایسی نہیں تھی۔ حضور عید کا دن روزہ نہ رکھتے اور عید کے بعد متصل آگے پھر شوال کے روزے رکھنے شروع کر دیتے۔ اب 30 دن جب پورے ہو گئے تو جناب موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے، یا اللہ 30 دن ہو گئے ہیں بھوکے پیاسے اس پہاڑ کے اوپر، نہ کوئی کھانے پینے کی شے، دن کے روزے رکھ رہے ہیں، رات کا قیام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ہو گئے ہیں، چلو ایسا کرو 10 دن اور کرو۔ وہ جو مشاہدات حق تعالیٰ کے تھے نا، اس کے لیے جو راستہ بن رہا تھا، سبیل بنائی جا رہی تھی، روڈ میپ طے کروایا جا رہا تھا، اس میں 30 دن کے روزے، 30 دن کا رات کا قیام، اور یہ عام مسلمانوں کو حصہ نصیب ہو گیا۔ اور وہ جو خاص پھر 10 دن کہا، اور وہ 10 دن پھر خاص واقعہ علیہ السلام کے لیے حصہ آ گیا۔ حضور شوال کے روزے بھی رکھتے، اور آج بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انے واہ پیار کرتے ہیں نا، وہ شوال کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کرنا رکھ لیں۔ اگلی بات، جب 40 دن پورے ہوئے تو جناب موسیٰ گئے کوہ طور پہ، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ اب 40 دن ہو گئے، اب کیا حکم ہے؟ فرمایا اچھا اب یہ ہے کہ ہم ایک تجلی نازل کرتے ہیں کوہ طور پہ، تو آپ اگر اس تجلی کو برداشت کر گئے ہاں تو پھر ٹھیک ہے کہ ہم اپنے پردے حجابات اٹھا دیں گے۔ تو جب تجلی نازل کی گئی، قرآن کہتا ہے خر موسیٰ صاعقا، جناب موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام پہ ہوش ہو گئے اور اپنی سواری سے نیچے زمین پہ تشریف لے آئے، تاب نہ لا سکے۔ تو درجات مختلف ہوتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک عام ولی سے جلیل القدر ولی افضل، جلیل القدر ولی سے تابعی افضل، تابعی سے صحابی افضل، صحابی سے نبی افضل، نبی سے اولو العزم نبی افضل، نبی سے رسول افضل، رسولوں سے اولو العزم رسول افضل، اولو العزم رسولوں سے امام الانبیاء افضل۔ اسی طرح یہ درجات ہیں۔ تمام کے تمام انبیاء کو جو مشاہدات ہوئے وہ حق تھے۔ جلیل القدر جناب موسیٰ جن کوہ طور پہ ایک تجلی دیکھی تو بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے۔ معراج کی رات اللہ نے جو اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی، آرام فرما تھے، اٹھانے والا آیا، اس نے اٹھایا، سواری پہ بٹھایا، لے جایا، اور اللہ رب العالمین کے جلووں کو حضور نے یوں دیکھا۔ قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغی، نہ پلک جھپکی، آنکھ بند کی، نہ منہ موڑا۔ محبوب مجھے دیکھتا رہا، میں محبوب کو دیکھتا رہا۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ دوستان ذی وقار، دوستان ذی وقار، میں نے جو بات کرنی تھی وہ تو سارا وقت میرا اسی پہ ہی صرف ہو گیا۔ اب میں آج ایک بس اشارتاً بات کہہ دیتا ہوں، اور زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ اس پہ کلام کریں گے۔ اور جب آپ انشاءاللہ یہ کلام جو میرا نہیں، بول تو میں رہا ہوں لیکن یہ ساری عطا میرے بزرگوں کی ہے، یہ میرا کلام ہوگا بظاہر زبانی، لیکن پیچھے میرے مشائخ موجود ہوں گے، ان کا فیض ہوگا۔ اور آئندہ جمعۃ المبارک کو جب یہ کلام آپ سنیں گے یا اس سے آگے کبھی نشست میں، تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کی روحیں مچلیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ 3 خاص تحفے، روزہ، قیام اللیل اور قرآن۔ اب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو شکوہ کریں گے کہ ہمیں روزے کا فائدہ نہیں ہوا، روزہ رکھا ہے لیکن نہ سکون نہیں ملا،
اچھا رات نماز تراویح بھی پڑھی ہے لیکن پھر بھی نہ وہ چاشنی نصیب نہیں ہوئی، بلکہ کئی سارے لوگ نماز تراویح میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چلو 6 ہو گئی ہیں ہون امام صاحب سلام پھرن گے نا تو بس اس تو اگے نہیں ٹرنا۔ ہاں وہ باقاعدہ طور پہ ان کی یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ اب میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے اللہ نے باطنی کیفیات سے آگاہ کر رکھا ہے، لیکن جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور عطا فرمائی ہے، اس سے وہ اپنے اندازے لگا لیتا ہے۔ یہ اندازے ہیں ہمارے، ایویں بات گمان نہ ہو جانا خدا دا واسطہ جی لوگ بات کچھ کہی دیے سمجھ کچھ جانتے نے۔ اور میں کسی کا جملہ پڑھا مجھے بڑا اچھا لگا، انہوں نے کہا ہمارے معاشرے کا ایک فطور بن گیا ہے ادھی گل سن کے پوری گل دا مطلب سمجھ لینا، ادھی گل سن کے پوری گل دا مطلب سمجھ لینا، بس یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ ہمارے اندازے ہیں، تو اس واسطے میں دونوں نو ہاتھ بن کے بھائی تساں محبت والے بھی اپنی یاد وچ رہو تے جڑے ڈاڈے ہو تسی بھی تھوڑی یاد وچ رہو، نہیں تے قیامت والے دیہاڑے بڑا اوکھا ہو جانا جواب دینا۔ اس تو پہلے اجے ہے موقع۔ تو کوئی بندہ یہ گلہ کرے، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ حالت نماز میں 6 رکعتوں میں کھڑے کہہ رہے ہوتے ہیں بس 8 ہوئی ہیں نا تو میں بس نکل جانا ہے، تو گویا اس کو وہ نماز تراویح لذت نہیں دے رہی، وگرنہ تو جن کو لذت مل رہی ہوتی ہے وہ نماز تراویح کے بعد بھی کہتے ہیں حضرت کچھ اور سناؤ، ہاں کچھ اور سنائیں، آپ بات کریں حضرت ہم سننا چاہتے ہیں، طلب ہے ابھی ختم نہیں ہوئی، پیاس ہے، جب پیاسے کو پیاس ہوتی ہے تو وہ کہتا نہیں ہے مجھے پانی پلاؤ، تو جس کا پیٹ بھرا ہو اس کو آپ پیش بھی کریں کہتے نہیں بس ٹھہر کے پیئیں گے، تو جس کے اندر طلب ہوتی ہے وہ کہتا اور سناؤ کچھ، تو ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ کو۔ اب میں اس پہ مزید بات کرتا جاؤں گا، بہت طویل ہو جائے گی، آپ کو لوگ ملیں گے کہیں گے قرآن نے برکت نہیں دی، قرآن سے وہ فیض نہیں ملا، میرا مقصد حاصل نہیں ہوا، نماز تراویح قیام اللیل سے برکت حاصل نہیں ہوئی، میرا مقصد حاصل نہیں ہوا، بہت سارے اعتراضات کریں گے، لیکن بنیادی کلیہ یاد رکھنا، 3 چیزیں ہیں ان اللہ کے 3 تحفوں سے برکت اور فیض حاصل کرنے کے لیے بنیاد اصول، اور وہ 3 چیزیں بڑے دھیمے لہجے میں بتا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے ادب، دوسری چیز ہے خدمت، اور تیسری چیز ہے اطاعت۔ یہ مشائخ اعظام کی زندگیوں کا نچوڑ، ان کی روحانی توجہات اور فیوزات کا نچوڑ آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اگر آپ کو قرآن سے فیض نہیں مل رہا، نماز سے آپ کو فیض نہیں میسر آ رہا، اور آپ کو قیام اللیل سے فیض میسر نہیں آ رہا، آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں آپ کو فیض میسر نہیں آ رہا، آپ کسی صاحب مزار کے مزار پہ حاضر ہوتے ہیں، مراقبات کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، وہاں بیٹھ کے فیض حاصل نہیں ہو رہا، تو ان 3 چیزوں پہ فوری توجہ دو، دیکھو کہ میں نے ادب میں کوئی کمی تو نہیں کی، اگر ادب میں کمی کی ہے تو پھر اس کو فوری طور پہ درست کر لیں۔ ادب کے بعد دوسرا درجہ، ایک مرید ہے ادب کرتا ہے لیکن خدمت نہیں کرتا، کہنے پانی کو اور پلاوے میں نہیں پیانا۔ اولاد، میں اکثر مثال دیتا ہوں، اولاد ہے، ابا جی آپ اور سونے پہ لگ دے ہو، ابا کہنے پتر گرمی ہے پیاس لگی ہوئی پانی پیا، اچھا پھر اور سناؤ نا پھر تھوڑی طبیعت کیسی ہے، تو او باپ نو اولاد چنگی لگے گی۔ تو ادب کے بعد دوسرا درجہ ہے خدمت، اور خدمت کے بعد تیسرا درجہ ہے آگے اطاعت۔ ایک بندہ ادب بھی کرتا ہے، خدمت بھی کرتا ہے، لیکن جب اسے حکم دیا جاتا ہے تو وہ حکم نہیں مانتا، تو وہ بھی فیض سے محروم رہے گا۔ اور اس کی بڑی موٹی مثال غزوہ احد ہے۔ حضور نے حکم ارشاد فرمایا کچھ ہو جائے اس پہاڑی سے نیچے نہ اترنا، لیکن وہ جو نئے مسلمان تھے ابھی، جن کی ابھی تربیت کامل نہیں ہوئی تھی، وہ کسی کو ہفتہ ہوا، کسی کو 2 ہفتے ہوئے، کسی کو 4 ہفتے ہوئے مسلمان ہوئے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے تو وہ خوشیاں مناتے نیچے اتر آئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جیتی ہوئی بازی الٹ گئی۔ میں یہ نہیں کہتا ہار گئے، مسلمان ہارتا نہیں، اس لیے کہ مسلمان کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، میدان میں اترے، اگر کافر مارا جائے تو یہ غازی ہے، اگر خود مارا جائے تو یہ شہید ہے۔ دونوں صورتوں میں اللہ کے کرم سے اور اللہ کی رحمت سے مسلمان معروم نہیں رہتا، کافر معروم رہتا ہے۔ تو 3 چیزیں دوبارہ عرض کرتا ہوں، اسے اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلا فیض حاصل کرنے کا ادب، بولو میرے ساتھ، دوسری چیز ہے خدمت، اور تیسری چیز ہے اطاعت۔ جس بندے کے اندر ادب، خدمت اور اطاعت تینوں چیزیں جمع ہو جائیں، میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ رب تعالیٰ اسے اپنا قرب نصیب فرما دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔